حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ انگنت لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاعر کی زبان میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور اللہ کی پاک کلام میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی رہنمائی کا ایک بہترین انتظام کیا ہے، اور وہ ہے سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان اس کائنات کے اندر جنہیں مبعوث فرمایا وہ جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وہ شخصیت ہیں جو انسان بن کے اس دنیا میں آئے اور بذات خود انسان کے رہنما بن کے اس دنیا میں آئے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ انسانیت کا بھی چلتا رہا اور انسانیت کی رہنمائی کا بھی چلتا رہا۔ یہ سلسلہ انسانیت بھی بڑھتی گئی اور انسان کے رہنما بھی اس روئے زمین پہ آتے رہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسانیت کی تعداد کے اندر تو اضافہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن رہنمائی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے سرتاج جنہیں اللہ تعالی نے منتخب فرمایا وہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مخصوص کردہ وقت میں اس دنیا میں آئے، اور جب اس دنیا میں آئے تو پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے رہبر، ساری کائنات کے رہنما بن کر آئے۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کا انداز ہی بڑا انوکھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف کا انداز ہی بڑا یعنی کہ مختلف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا للعالمین کے ساتھ تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اپنے لیے اور اپنا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ عالمین جو ہے وہ استعمال کیا۔ کائنات کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، جو بڑی بابرکت اور بڑی ہی عزت اور وقار والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے لیے کیا فرمایا
للذی ببکۃ مبارکہ، یہ بابرکت جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ سارے جہانوں کے لیے، یہ ایک حصے کے لیے نہیں ہے، ایک مخصوص ملک، شہر، قوم، بستی کے لیے نہیں، بلکہ ہدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مکہ المکرمہ ایسی جگہ ہے جو زمین والوں کے لیے بھی ہدایت کا مرکز ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل اللہ کے ہاتھوں سے اس جگہ کو بنوایا، اور پھر خلیل اللہ کے بھی امام اس کائنات کے اندر ہدی للعالمین بن کے لوگوں کے سامنے رونما ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری بات جو للعالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متعارف کروائی وہ ہے پیارے بھائیو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو پورے جہانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے شہر کا تعارف کروایا تو سارے جہانوں کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا تو وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بھی سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کسی ایک شہر، ایک بستی، ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے، ایک جہاں کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، اب یہ للعالمین سے جو جہانوں کی بات سمجھ آتی ہے نا، اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو معاملہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ کی رحمت کا انداز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی رحمت کی کیفیت کیا ہے؟ حضرات، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے ساتھ، بالآخر یہ جہاں دنیا، یہ دنیا فانی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلا جہاں آئے گا نا، اس جہاں کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ ہوگا، کیفیت یہ ہوگی کہ پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت اور جہنم کے فیصلے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ روز محشر اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے، نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ کریم حساب کا معاملہ شروع کریں گے۔ جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں گے، حضرات، یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کیفیت اور انداز دیکھ۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ باتیں بھی سکھائیں اور یہ بات بھی بتلائی کہ ہمارے محبوب پیغمبر، آپ تو بڑے رحیم پیغمبر ہیں، آپ کو تو رحم دل بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی رحم دلی ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، حضرات گرامی قدر، پیغمبر کی انگلی کا اشارہ تو دور کی بات ہے، یہ آنکھ کے اشارے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ آنکھ کے اشارے پہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے آپ کو رحم دل بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ان کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رحم دلی کرتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے یہ صحابہ آپ کے اشاروں پہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ہاں دوسری بات، وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے ہمارے محبوب پیغمبر اگر آپ غصے والے ہوتے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، اگر آپ کی زبان کڑوی ہوتی، وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتا بلکہ سارے بھاگ جاتے. آپ کی رحم دلی ہے، آپ رحیم اور شفیق پیغمبر ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ سارے کے سارے آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی ایک جو مقام بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود اس بات کا حکم دیتے ہیں، فاعفوا عنہم، ان سے درگزر کر دیجیے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا آپ انہیں معاف کر دیجیے. اور صرف آپ معاف ہی نہیں کریں بلکہ واستغفر لہم، اللہ سے ان کی بخشش مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے ان کی معافی کی. اور پھر اسی پر بس نہیں، وشاورہم فی الامر، جب آپ کا کوئی معاملہ ہو تو ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، وشاورہم فی الامر، آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. حضرات گرامی قدر ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بات ذہن کے اندر بٹھا لیجیے، پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اب اللہ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ عزم کر چکو، جب آپ اپنا ارادہ کر چکو، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں. اور آج لوگ انہی صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی سے باز نہیں آتے، انہی کے بارے میں زبان درازی سے باز نہیں آتے جن کے بارے میں اللہ فرماتے اپنے پیغمبر کو ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو، ان کے ساتھ اپنے معاملات میں گفتگو کیا کرو، ان کی رائے لیا کرو. یہی وجہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ ہوتا صحابہ کرام کو جمع کرتے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ارادہ ہوتا اسے پختہ کرنے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. حضرات گرامی قدر، دو باتیں قرآن پاک میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم شفیق رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. حضرات گرامی قدر، تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب میں سے سورۃ الکہف کا مطالعہ کیجیے. یہ آیت آپ کو اس بات کا سبق دے گی کہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے کس قدر خیر خواہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی رہنمائی کے لیے کس حد تک محنت کرنے والے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوشش ہوتی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہر دم کوشش تھی کہ میری قوم میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ ہو جو اس کتاب پر ایمان لانے والا نہ ہو، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو. نبی مکرم علیہ السلام کی یہ کوشش تھی ہر بندہ اللہ کی کتاب کا تابع ہو جائے، ہر بندہ اللہ کا تابع ہو جائے، ہر بندہ اللہ کی فرما برداری کر کے رب کی عبادت کرنے والا بن جائے. اب آپ کی کوشش، آپ کی کاوش، آپ کی محنت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، شاید آپ اپنی جان کا ہی نقصان کر بیٹھیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نقصان کے اندر ڈال بیٹھیں گے اس وجہ سے إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر یہ لوگ کتاب اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کے نقصان کر بیٹھے. اس قدر پیارے نبی علیہ السلام محنت کر. آپ یہ محنت کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر قوم کی محبت تھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر امت کی محبت تھی، امت کا پیار تھا. جس پیار کی وجہ سے، جس الفت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ میری قوم میں سے، میری امت میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو جہنم کے اندر چلا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک محنت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی رحم دلی دیکھ کے ہمیں تو ایسے نظر آتے. حضرات گرامی قدر، تین باتیں
قرآن پاک میں سے چوتھی بات ہم نے پڑھی فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ آثار حضرات گرامی قدر۔ پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کی سورہ الفاتر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش، یہ بھی چوتھی آیت سے ملتی جلتی، سورۃ الکہف والی آیت سے ملتی جلتی سورہ فاتر کے اندر اللہ نے فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے ہمارے محبوب پیغمبر ان پر حسرت کرتے ہوئے، ان لوگوں پر حسرت، کوشش، محنت کرتے ہوئے، فلا تذهب نفسك، کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، ان پر محنت کرتے ہوئے، علیہم حسرات، ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی اس حد تک حسرت تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی کہ میری قوم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو اس قرآن سے پیچھے رہ جائے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو قرآن سے ناواقف ہو، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا اس دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اور پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک محنت کرتے، اس حد تک محنت کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم بما یصنعون، ہمارے محبوب پیغمبر اللہ خوب جانتا ہے ان کو، یہ جو کچھ دنیا کے اندر کرتے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ 5 باتیں جو ہم نے قرآن پاک میں سے پڑھی، یہ قرآن پاک کے 5 مقام ایسے ہیں جو پڑھنے کے بعد، باتیں تو اور بھی بہت زیادہ، سارا قرآن ہی ہمارے پیغمبر کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی شخص نے آ کر ان سے پوچھا تھا اماں جان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو اماں جان نے کیا فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی میرے پیغمبر کا اخلاق، سارا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کا طریقہ، نبی کی باتیں اللہ نے اپنی پاک کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، کہ یہ امت سمجھ جائے کہ اللہ کی بات حقیقت میں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، یہ اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ 5 باتیں، ان کے بعد کچھ احادیث ہم پڑھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ساتھ کس حد تک رحم دل تھے، اس امت کے ساتھ کس حد تک پیارے نبی علیہ السلام رحمت سے پیش آنے والے۔ حضرات گرامی قدر سے مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عیب جوئی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا نہیں۔ حضرات، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہے، پیغمبر کی سنت بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ لوگوں کے عیب ٹٹولنے والے نہیں تھے، اور یارو نبی کی سنت پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا، وہ عیب ٹٹولنے کا ہے، لوگوں کی کمیاں تلاش کرنی ہے، فلاں بندے کی کمی ملے پھر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اسے لوگوں کے اندر ذلیل و رسوا کرنا۔ حضرات، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عیب تلاش کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نرمی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آنے والا بنا کے بھیجا۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا۔ حضرات، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث صحیح البخاری کے اندر آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور اس حدیث سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کا بھی پہلو نظر آتا ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا کام کیا نا، وہ مسجد بنائی، مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد۔ ابھی لوگوں کے اندر جہالت تھی، وہ سمجھے نہیں تھے دین کو، اس بات کو سمجھتے نہیں تھے مسجد کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ چند لوگ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئے، لیکن جو دور دراز سے آنے والے، بستیوں سے دیہاتوں سے آنے والے، ان لوگوں کو ابھی مساجد کے مقام کا نہیں پتہ۔ ایک دیہاتی آیا، بخاری کی حدیث ہے، وہ آ کر نہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے، پتہ نہیں تھا، دیوار دیکھی ہے جو بھی دیکھا، پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام کو غصہ، صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے، مارنے لگے اسے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، اور جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا اس جگہ پہ پانی بہا دو، جس جگہ پہ اس نے پیشاب کیا وہاں پہ پانی بہا دو۔ اور ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سختی کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے تو تمہیں رحم دلی کرنے والا، نرمی کرنے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ پیغمبر کی شان، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام اس حد تک رحمت کے ساتھ پیش آنے والے، اس حد تک رحم دلی کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی میں سے تیسری بات سلسلہ سیاہ کے اندر آتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے، لوگو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کے کس سے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف والے الفاظ ختم نہیں ہو سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس حد تک پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر اس کائنات کے اندر آنے والے۔ تین باتیں ہو گئیں حضرات گرامی قدر۔ چوتھی حدیث پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ابو داؤد کے اندر آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رحم دلی کا جذبہ یہ سوائے بدبخت کے اور کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا۔ رحم دلی کا جذبہ یہ ایک بدبخت انسان ہوتا ہے کہ جس کے دل سے رحمت نکل جاتی، سوائے بدبخت کے اور کسی انسان کے دل سے رحمت نہیں نکل سکتی۔ اندازہ لگائیے کہ کائنات کے اندر بدبخت قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسے لوگ کہ جنہیں رحم آتا ہی نہیں، جو بڑے ظالم قسم کے، بڑے فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسے لوگ آئے جنہوں نے پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر ظلم کیے، جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر ظلم کیے، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے صحاب کو نہیں چھوڑا۔ اور آج کے اس معاشرے میں جو مسلمان لوگوں کو نہیں چھوڑتے، ظلم و زیادتی کے آئے دن قصے، ظلم و زیادتی کے آئے دن واقعات، یہ پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدبخت قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر ظلم کیا، اور بدبخت قسم کے وہ لوگ ہیں جو آج بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کیسا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ بھی نہ کہنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خالی خاموش اس کائنات کے اندر ہونا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آپ اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 33 نمبر آیت کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کبھی ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ کبھی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرات پہلی قوموں کے واقعات پڑھ کے دیکھیے، مقام ہر نبی کا اپنا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں یہ ہمارے رسول ہے، فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، منهم من کلم اللہ، بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے کلام کرتے رہے، جو اللہ سے گفتگو کرتے رہے، ہیں جی، یہ اللہ کے انبیاء کے مقام ہے۔ حضرات آدم آئے، اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، آدم کے بعد نوح آئے، حضرات نوح علیہ السلام زمین پر اپنی قوم میں، اپنی بستی میں موجود تھے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرات آپ قوم صالح کو دیکھیے، جناب سیدنا اللہ کے محبوب پیغمبر جناب سیدنا صالح علیہ السلام دنیا کے اندر موجود ہے، قوم کے اندر موجود ہے، قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ حضرات جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا دیکھیے، لوط اپنی قوم کے اندر موجود ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ موسیٰ
اپنی قوم کے اندر موجود ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، شان ہر نبی کی اپنی اپنی ہے، لیکن جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، اللہ خود فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے ہمارے محبوب پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں یہ عذاب کو دعوت دیں، یہ عذاب کے لیے دعائیں کریں، یہ آپ کو چیلنج کریں کہ لاؤ ہمارے اوپر عذاب۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو اس حد تک رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کافر پر بھی عذاب نہیں آئے، آپ کی موجودگی۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہونا اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی اللہ کے غصے کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے صرف دنیا ہی نہیں آخرت میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، جب میرے اور آپ کے پیغمبر رب کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کا معاملہ شروع کر دے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری تعلیمات، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چوتھی حدیث کہ بدبخت آدمی کے دل سے اللہ رحمت کا جذبہ نکال دیتا ہے، اور جس بندے کے دل کے اندر رحمت ہوتی ہے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ ہے اللہ کا۔ حضرات گرامی قدر، پانچویں بات نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں اپنی کتاب میں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے پڑھا نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین بھی اس کی ہے، یہ آسمان بھی اس کا، اللہ اپنا تعارف کرواتا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا؟ آپ فرماتے ہیں انا محمد، اللہ نے مجھے محمد بنا کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ احمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے احمد بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا یہ بات ذکر کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے نا، آپ علیہ السلام کا جو نام احمد ہے نا، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ اللہ سورہ صاحب میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا، اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، بعض تاریخی کتابوں سے بات ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک محمد اور ایک احمد۔ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھا کرو یار، جمعے کا دن ہے، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محبت سے درود پڑھا کرو، خوش دلی سے درود پڑھا کرو۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، آپ علیہ السلام فرمایا میں احمد ہوں، والمقفی، اللہ نے مجھے مقفی بنا کے بھیجا ہے، والحاشر، اللہ تعالیٰ نے مجھے حاشر بنا کر بھیجا ہے، ونبی التوبہ، اور مجھے اللہ نے توبہ کرنے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، ونبی الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا۔ سارے جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحیم اور شفیق پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر 5 قرآن پاک کی آیتیں ہم نے پڑھی، 5 احادیث پڑھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اب حضرات گرامی قدر، کچھ ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
معمولات زندگی میں تھے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ کس حد تک رحم دلی سے پیش آتے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کریں، بڑی اعلیٰ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کریں، دین کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ذکر کریں، دین کا حصہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا ذکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا دنیا کے ساتھ؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمسائے کے ساتھ کیسے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والدین کے ساتھ کیسے تھے؟ نبی علیہ السلام اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنے معاشرے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا کردار کیسا تھا؟ یارو صرف زبان کی حد تک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں تھوڑا عمل کر کے بھی دیکھیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے کچھ عمل کر کے بھی دیکھیں، عمل کر کے بھی دکھائیں نا کہ ہم واقعی نبی کائنات علیہ السلام سے محبت، غریبوں سے، کمزوروں سے، بے سہاروں سے، لاچاروں سے محبت کیجیے، رحم دلی سے پیش آئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو غریب بندے کو جلدی سلام نہیں لیتا اس کے ساتھ، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے بس معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نا جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ وصیت، اب وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی انسان کی جو آخری زندگی کے لمحات ہوتے ہیں نا، یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے بندے کا۔ وصیت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نا، کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے اندر وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار بیمار ہو گیا ہوں، حالات ایسے ہیں، ظاہری اسباب سے نظر آتا ہے کہ اب زندگی ختم ہونے والی، وہ وصیت لکھتا ہے کہ میری اولاد میں سے میرا فلاں بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، فلاں مجھے غسل دے، فلاں مجھے کفن دے، یا کوئی عالم دین میرا جنازہ پڑھائے، کوئی میری قبر بنائے، یا اس طرح کہ میری جائیداد میں سے یہ حصہ اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ اس طرح کی چیزیں نا یہ وصیت ہوتی ہیں، اور کسی بھی انسان کی زندگی کا یہ آخری حصہ، اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے؟ کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کے قریب رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مسکینوں کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کے قریب رہنا ہے۔ اور پھر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو اپنے کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کیا کرو۔ کبھی اگر مجھ سے ملنا ہو نا، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں ہے تو کمزور لوگوں کی محفل میں جا کے دیکھو، آپ کو میں وہاں پر بیٹھا ملوں گا۔ نبی علیہ السلام اس حد تک رحیم پیغمبر اور اس حد تک شفیق پیغمبر تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بات کی جائے نا، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے، بڑی پیاری بات کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا آتا ہے کہ ایک مرتبہ جھونپڑی والے نا، ایک جھونپڑی والے ان کے قریب سے گزر ہوا جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور ان لوگوں نے دعوت دی، جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک پل کے لیے بھی انکار نہیں کیا۔ جھونپڑی والا جو ہمارے عام اس معاشرے کے اندر بھکاری سمجھا جاتا ہے اور معاشرے کا سب سے گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہے، اور یارو اللہ کے ہاں مقام جھونپڑی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ہاں مقام محلات کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے تقوی کی وجہ سے، اعمال کی بنیاد پہ۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس کی جھونپڑی کے اندر بیٹھے اور جا کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ تھی تربیت اور یہ تھی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام اتنے رحیم پیغمبر کہ آپ کمزوروں کے اندر بیٹھنا پسند کرتے، آپ غریبوں کے اندر بیٹھنا پسند کرتے، اور آج ہم جس نبی کی امت ہیں اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اس کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کا اعلان کر کے غریب بندے سے سلام ہی نہیں لیتے، ہے نہیں، ماڑے بندے کی دعوت پہ نہیں جاتے، اور ہم کہنے کو عاشق مصطفیٰ اور بہت بڑے۔ یارو کیسی عاشقی ہے ہماری کہ ہمارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تھوڑے سے اثرات بھی نہیں ہیں۔
یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، اللہ صحیح البخاری کے اندر آتی ہے ایک بات، نبی علیہ السلام اس حد تک کمزور لوگوں کے ساتھ محبت کرتے، معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تھی، یہ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن مختصر کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت آئی تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ عورت مسجد کی صفائی کرنے لگ گئی۔ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت، کچھ وقت گزرا، اللہ کا حکم آیا، وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ راتوں رات اس کا جنازہ پڑھایا، اسے دفن کر دیا۔ ایک دو دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورت نظر نہیں آتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ وہ فلاں عورت تھی، وہ نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام جواب دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عورت فوت ہو گئی اور ہم نے اسے عام سمجھا اور آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ سو رہے تھے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا اور اسے دفن کر دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا، میرے صحابہ چلو میرے ساتھ اس کی قبر پر، مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی قبر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ اس عورت کی جسے معاشرے کے اندر کمزور سمجھا جاتا، جسے معاشرے کے اندر عام سمجھا جاتا، جسے صحابہ نے بھی عام سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا مقام اتنا بڑا تھا کہ نبی رحمت علیہ السلام اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ کے ہیں۔ حضرات، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ میرے نبی کا کردار تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، یار کوئی امیر، کوئی تکڑا بندہ فوت ہو جائے نا، اس کے جنازے پہ جا کے دیکھو جنازگاہ میں جگہ نہیں ملتی، اور اگر کوئی غریب بندہ فوت ہو جائے تو امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے یار صفحے چھوٹی کر لو تو ذرا زیادہ کر۔ یعنی یہ معاشرہ ہمارا، ہماری تربیت، ہمارا اخلاق، ہماری تعلیم، یارو اگر ہم قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھیں تو مسلمان ایسے نہیں تھے۔ پیغمبر کی تربیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایسی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا وہ تو ایسا نہیں تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا اس کے اندر تو بہت زیادہ نرمی ہے، اس کے اندر تو بڑی محبت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام تو بڑے رحیم۔ حضرات، باتیں بہت تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام انسان تو دور کی بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی رحم کیا کرتے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، اور یہی پیارے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ لوگ آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں محبت کے ساتھ، آپس میں پیار کے ساتھ، آپس میں رحم دلی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارے اور ایک الہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد، ایک الہ کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کے عین مطابق زندگی گزارتے ہو۔ یارو، اگر ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہوگا، اگر ہم آپس کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ماتھے پہ مسلمان کا لیول تو لگا ہے لیکن ہمارے اندر اسلام نہیں، پھر ہمارے اندر اسلام نہیں۔ آئیے آج پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھتے اور سنتے ہوئے اپنے اندر اسلام کو داخل کیجیے اور خود اسلام کے اندر داخل ہو جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا اللہ کریم سے دعا، رب جلیل ہمیں پکا سچا مومن مسلمان اور عاشق مصطفیٰ بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط کر دے، اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی مہر نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔